اگر میرا بس چلتا آج میں رجب کی 17 تاریخ ہفتے کے دن میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بیٹھاتا اور کہتا کہ آج یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا، یہ 20 سیکنڈ کا عمل ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، جسے پڑھتے ہی پوری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ اس عمل کو پڑھتے ہی جہاں نظر ڈالو گے، اس عمل کو پڑھتے ہی وہاں آج کے دن سال میں صرف ایک بار یہ موقع ملتا ہے، جہاں نظر گھماؤ گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ یہ عمل اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے، یہ ایسا راز تمہارے حوالے کرنے لگا ہوں 17 رجب ہفتے کے دن یا اللہ یا محمد کا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں 20 سیکنڈ لگے گی پڑھنے میں، اور جسے پڑھتے ہی منہ سے الفاظ ادا ہوتے ہی رب کو وہ راضی کرنے والا عمل دینے لگا ہوں۔ یہ خزانوں کو حاصل کرنے والا وہ عمل ہے۔ یہ موقع صرف ساتھیوں بھائیوں بہنوں سمجھ لیں، یہ آخری موقع ہے۔ اس موقع کو اگر ضائع کر دیا، یہ آخری موقع، تو پورا سال پوری زندگی صرف پچھتاؤ گے، صرف رو گے، سر پیٹو گے کہ یہ موقع ہم نے گوا دیا۔ اور اس عمل کو اگر پڑھ لیا تو ایک بات کہو گے کہ کاش یہ وظیفہ ہم نے پہلے پڑھا ہوتا۔ واقعی کسی اللہ والے نے، واقعی کسی اللہ کے بندے نے ہمیں سچا عمل بتا دیا ہے۔ یہ عمل میں تمہیں کوئی بڑی قسم نہیں اٹھاتا ہوں، قسم کھانے والا جھوٹا ہوتا ہے، لیکن آپ یقین کریں یا نہ کریں، میں رب کعبہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، وہ عمل تمہیں دینے لگا ہوں کہ جہاں گھر میں نظر ڈالو گے اس عمل کو پڑھتے ہی وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ آج پیسوں کی تنگی ہے، آج اگر پوری دنیا نے ساتھیوں بھائی بہنوں غربت غریبی میں ساتھیوں بھائی بہنوں تمہیں چھوڑ دیا ہے، آج اس عمل کو پڑھتے ہی رب کے لاڈلے بن جاؤ گے، اور رب کے لاڈلے بنتے ہی مجال ہے پوری زندگی ساتھیوں بھائیوں بہنوں کوئی تمہیں بول کر چلا جائے 56 کروڑ مانگو گے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں اپنے رب کریم سے تمہاری جھولی میں ڈال دیں گے۔ مجال ہے رب کے لاڈلے کو کوئی چھو کر چلا جائے، مجال ہے رب کے لاڈلے کو کوئی ٹچ کر کے چلا جائے، مجال ہے غربت اور غریبی پورا سال پوری زندگی رب کے لاڈلے کو چھو کر چلی جائے۔ رب کا لاڈلا مہینہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں رجب کا، اور جو مہینہ ہے وہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ سب سے بڑا لاڈلا مہینہ ہے رب کا، اور یہ تیسرا ہفتے کا دن ہے، اور رب کا سب سے بڑا لاڈلا وظیفہ آج پڑھو گے۔ لاڈلے مہینے میں لاڈلے ہفتے کے دن لاڈلا وظیفہ پڑھتے ہی تم رب کے لاڈلے نہیں بنو گے، اور رب کے لاڈلے کو مجال ہے کوئی میری بہن کے شوہر اس کو ساس ظالم کوئی بھی کوئی ظلم کر کے دکھائے، کوئی محبوب روٹ کر دکھائے، مجال ہے پوری دنیا ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو تمہارے خلاف کوئی سازش کر کے دکھائے، پوری دنیا تمہاری مٹھی میں ہوگی انشاءاللہ۔ رب کریم تمہاری ذات پر ساتھیوں بھائی بہنوں اتنا کرم فرمائیں گے، اگر آپ نے رب کریم کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھو گے، خالی جھولیاں الماریاں بھر جائیں گی۔ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل کا آغاز کرو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام چاہنے والوں کو، سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج تیسرا ہفتہ مبارک رجب کا آ چکا ہے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھا جائے گا، صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھی جائے گی، 20-25 سیکنڈ لگے گی، اس گھر کا بچہ عمل پڑھتے ہی فوری طور پر انشاءاللہ تیز اثر کرتا ہے یہ عمل یعنی کہ گولی ساتھیوں بھائی میں دیکھیے نا، بندوق کی گولی آپ چلاتے ہیں، اس کی اسپیڈ تو بھی سلو ہوگی، گولی کی اسپیڈ تو ساتھیوں بھائی بہنوں آپ جانتے ہیں نا کہ کتنی تیز ہوتی ہے، اس کی اسپیڈ تو سلو ہوگی، لیکن یہ وظیفہ اس سے زیادہ تیز اثر کرتا ہے، یعنی کہ منہ سے ابھی الفاظ پڑھتے ہی قسمت میں دل میں جو آرزو ہوگی، یہ نہیں کہ بعد میں دعائیں لمبی چوڑی مانگیں، دل کی مرادوں کو یہ عمل فوراً پورا کر دیتا ہے۔ یہ حاجتوں مرادوں کو پریشانیوں کو ایسے دور کرے گا، خوشحالیاں لے کر آئے گا، تمام طرح کی مشکلات کو انشاءاللہ رب کی ذات پر یقین کرتے ہوئے خدا را یہ موقع ضائع نہ کرنا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ ماہ رجب کا تیسرا ہفتے کا دن پورے سال بعد آتا ہے۔ آج ماہ رجب کی 17 تاریخ ہے، تیسرے ہفتے کے دن انشاءاللہ آپ کے کام 100% ہو جائیں گے۔ صرف ایک بار اس وظیفے کو، اس لاڈلی تسبیح کو، اس سورت کو، اس وظیفے کو پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 7 بار پڑھنے سے آپ جو مانگو گے آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ اسی وقت فرشتوں ساتھیوں بھائی بہنوں فوری طور پر مدد کو آ جائیں گے۔ اگر آپ کو جھوٹ لگتا ہے تو آزما لو اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے۔ میں نے شدت سے انتظار کیا کہ کب رجب کی 17 تاریخ اور تیسرا ہفتہ آئے اور یہ میں وظیفہ پڑھتے ہی یا اللہ یا محمد کا وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا کروا لوں۔ آج صرف یہ وظیفہ، یہ مبارک وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی 7 آسمانوں کے خزانے، زمینوں کے خزانے انشاءاللہ مقدر میں لکھ دیے جائیں گے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو پچھلے سال ہم 2025 میں ہمیں نہ مل سکا، رجب کی 17 تاریخ تیسرے ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ مل جائے گا۔
اللہ والو یہ وظیفہ پڑھنے والا راتوں رات امیر و کبیر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی فوری طور پر کامیاب ہونا چاہتا ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، راتوں رات، آج یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ آج جس نے پڑھا اللہ کریم نے کامیابی عطا فرمائی۔ اگر کوئی سڑک پر بیٹھا ہوا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتے ہیں، اللہ بے شمار رزق اور دولت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جو بغیر کسی شرط کے اپنے مخلوق کے بے شمار ساتھیوں بھائیو بہنوں مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ لیکن آپ نے بتائی ہوئی ترتیب کے ساتھ یہ وظیفے میں کوئی آپ نے ساتھیوں بھائیو بہنوں کمی پیشی نہیں کرنی۔ مکمل ویڈیو مکمل بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ تعداد میں اس عمل کو پڑھ لیتا ہے جو بندہ بھی انشاءاللہ وہ ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا عمل بتایا تھا۔ جو لوگ واقعی اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے بیڑے پار لگوانا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس خاص وظیفے کو خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بتائیں۔ ماہ رجب کریم ساتھیوں بھائی بہنوں رب کریم کا مہینہ ہے۔ ماہ رجب قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمت و برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جنہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ آج بے بسی سے، مجبوری سے، ناچاری سے اگر نکلنا چاہتے ہو، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو، ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں ساتھیوں بھائی بہنوں، جسے پڑھنے والا راتوں رات ساتھیوں بھائی بہنوں دولت مند بن جاتا ہے، جسے پڑھنے والا اپنی ہر حاجات کو پورا پڑھ لیتا ہے۔ صبح میں پڑھتا ہے ساتھیوں بھائی بہنوں تو شام تک اللہ کریم مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتے ہیں۔ اور وہ جو لوگ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، بے بس ہیں، کرایہ دے نہیں پاتے، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، تو آج رجب کی ان گھڑیوں میں میرے بھائیوں بہنوں 17 تاریخ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی دیر ہے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی ذات ساتھیوں بھائی بہنوں ذاتی مکان سے نوازیں گے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ آپ کے ساتھیوں بھائی بہنوں اخراجات پورے نہیں ہو رہے، قرض کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ اور ایسے حالات میں سب سے پہلے دوست، رشتہ دار، بہن بھائی سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ دوستوں ایسے حالات میں کوئی منہ لگانا تک پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ لوگ آپ کو دیکھ کر رستہ بدل لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں آپ ان سے کچھ پیسے نہ مانگ لیں۔ اس حالات میں بندہ ہار جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور جب اس بے بسی کی حالت میں اللہ کے سامنے گر گرا کر ہاتھ پھیلا کر بندہ منگتا ہے تو اللہ پاک بیٹھے بیٹھے اس کے حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو 10,000 روپے کی ضرورت پڑ جائے آج کے دور میں، تو ہم کسی انسان کے پاس مانگنے چلے جاتے ہیں اور 10,000 کے لیے روتے ہیں، پھرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لیے بہانے بناتے ہیں کہ سامنے والے کو کسی بھی طرح یقین آ جائے کہ واقعی سے پیسوں کی ضرورت ہے۔ لیکن دوستو دوسری طرف اللہ سے مانگتے ہیں تو ٹھیک سے ہم لوگ دعا بھی نہیں کرتے، دعا بھی نہیں مانگتے، آنکھوں میں آنسو بھی نہیں لاتے، اللہ کے سامنے گر گڑاتے بھی نہیں ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی۔ دوستو یہ دنیا والوں کے سامنے رونا تماشا بن جاتا ہے، اور اللہ کے سامنے ایک آنسو بہانے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، نصیب کھل جاتے ہیں۔ آج میری جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، آج ماں باپ پریشان ہیں بیٹیوں کے روشن نصیب کے لیے، بیٹوں کے بہترین نوکری کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی اولاد انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، بیٹی خود بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتی ہے، ماں باپ بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے اور ہر قدم پر کامیابی کے لیے وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یاد رکھیے گا، آپ کی راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی، جتنی بھی آپ کے مسائل ہوں گے، جتنی بھی بندشیں انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ رزق کی فراوانی کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہی اللہ ہی سب کو رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے۔ دوستو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، سعودیہ سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، جاپان، دنیا کا کوئی تعلق، کوئی ملک جہاں سے آپ لوگ، آپ کے ملک میں آج ماہ رجب کی 17 تاریخ اور تیسرے ہفتے کا دن جیسی لگ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑیے گا، کیونکہ یہ وظیفہ ماہ رجب کے مہینے میں رجب کی 18 تاریخ کے دن ایک بار ہی سال میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اور پورے سال کے پڑھتے ہی دن پھر جاتے ہیں۔ آج تک آپ نے بہت سارے وظائف اعمال کیے ہوں گے، تسبیحات پڑھی ہوں گی، وظائف کیے ہوں گے، لیکن آج تک آپ کے ساتھیوں بھائی بہن رزق اور دولت کا انتظام نہیں ہوا ہوگا۔ لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھ لو، چند دن فائدہ ہو جاتا ہے، پھر وہی مصیبتیں، پھر وہی پریشانیاں۔ لیکن رجب کی 17 تاریخ ہفتے کے دن انشاءاللہ ایک بار جو وظیفہ پڑھتے ہی آپ کو خود احساس ہو جائے گا، ایک بار وظیفہ پڑھتے ہی آپ کو خود محسوس ہوگا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے، خود آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ دوستو ہمیں بس مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں بس
ہمارے ہمارے پڑھانے میں غلطی کوتاہی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھنا رب تو خزانوں کا مالک ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدل سکتا ہے، جو ہماری ناممکن حاجات اور خواہشات کو پورا کر سکتا ہے، جو صاحب اولاد بنا سکتا ہے، جو بیٹوں کے روشن کو نصیب کو بہتر کر سکتا ہے، یعنی وہ رب۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے۔ تیسرے ہفتے کے دن یہ وظیفہ ساتھیوں بھائیو بہنوں میرا بس چلتا نا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر کہتا، مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج یہ وظیفہ پڑھ لو، دنیا اور آخرت میں آسانیاں ہو جائیں گی، زندگی کے تمام مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق، رب کی شان کے مطابق مانگنا۔ وہ رب تو بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، جب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے، دنیا کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو پہلے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کا بھی اس خار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ ذرا دھیان سے اور بہت سنجیدگی کے ساتھ سمجھیے گا، ویڈیو کو تھوڑا سا بھی اسکپ نہ کیجیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج آپ لوگ جو ماہ رجب کی 17 تاریخ تیسرے ہفتے کے دن خصوصی دعاؤں کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ لوگ آمین ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی آمین ہو سکتی ہے، کیا پتہ کسی ایک کی آمین سے سب کا بھلا ہو جائے۔ تو کامنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو بڑا رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ میرے مولا، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ رجب کی 17 تاریخ تیسرے ہفتے کے دن کا واسطہ، اے میرے مولا ہم سب کی تمام جائز حاجتوں کو، خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت ایسا پاکیزہ روزگار عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی دوبارہ گمراہ نہ ہو، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے، ہم اپنے والدین کی گستاخ نہ بنے۔ اے میرے مولا ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبانوں کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مولا جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں ہیں، جو بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کے شوہروں کو، ساتھیوں بھائی بہنوں، ان کی شوہروں کے ساتھ ان کی زندگی اچھی گزرے۔ اے میرے مولا بالخصوص غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما اور کشمیر کے مسلمانوں کی میرے مولا مدد فرما، وہاں پر رہنے والے بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مولا، اے میرے مالک و مولا اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ دوستو ایک بار آمین ضرور کہیے گا کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور انشاءاللہ تمام لوگوں کی حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں، سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ اب آپ نے تیسرے ہفتے کے دن، ساتھیوں بھائی بہنوں اس ہفتے کو دولت والا ہفتہ بھی کہا جاتا ہے، آپ نے صرف 7 بار یہ وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، دکان پر ہیں وہاں پر پڑھ لیں، دفتر میں ہے، آفس میں ہے، مسجد میں ہے، ساتھیوں بھائی بہنوں جہاں بھی آپ کو وقت مل جائے، درود پاک پڑھتے ہی باوضو آپ نے مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ ساتھیوں بھائی بہنوں درود پاک پڑھتے ہی دل میں اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو تمہیں ناممکن لگتا ہے، آج رب کریم سے وہ مانگنا میرے بھائیوں بہنوں جو تم نے کبھی خواب و خیالوں میں نہ سوچا ہو۔ درود شریف پڑھتے ہی جو درود پاک پڑھ لیں، آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، درود پاک پڑھتے ہی اپنے خاص مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھتا ہے، کوئی بے اولاد ہے اولاد نرینہ چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی قرض کے لیے نجات کے لیے پڑھتا ہے، کوئی بے گھر ہے، کوئی بے سکونی سے نجات چاہتا ہے، ساتھیوں بھائی بہنوں رزق میں کوئی برکت چاہتا ہے، کوئی بیٹی کے طلاق کی نوبت سے بچنا چاہتا ہے، کوئی اپنے اجڑے کام سنوارنا چاہتا ہے۔ دوستو آپ نے اپنے الفاظ میں مقاصد کی نیت کریں اور ایک بار فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اس تسمیہ پڑھنے کے بعد
دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجات کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ ساتھیوں، بھائی بہن، رجب کی 17 تاریخ تیسرے ہفتے کے دن جو شخص اس نام مبارک سے رب کو پکارتا ہے، اس گھر میں اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں ہو جاتی ہیں۔ اس نام مبارک کو اسم اعظم کہا جاتا ہے کیونکہ اس نام مبارک کی قسم رب نے خود کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، قسم ہے مجھے اپنے نام یا فتح کی، جو شخص یا فتح پڑھ کر رب کریم سے مانگے گا، جتنا مانگے گا میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماؤں گا۔ یعنی کہ یا فتح پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، رب کی ذات آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ یا فتح پڑھ کر رب کریم سے جس حاجت کی ضد کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت رب کریم نے چاہا تو پوری ہو جائے گی، اللہ پوری فرما دے گا۔ جب اللہ نے خود قسم کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے نام یا فتح کی، دوستو یہ قسم نہ آپ کھا رہے ہیں نہ میں کھا رہا ہوں، یہ قسم تو وہ رب کی ذات کھا رہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جس کے قبضے قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے۔ یا فتح پڑھ کر آپ جو مانگو گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ دوستو، ماہ رجب کا ساتھیوں، بھائیو بہنوں، بڑا ہی خاص ہفتے کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ دوستو، یا فتح پڑھ کر اگر آپ کے منہ سے نکلی ہر بات فوراً پوری ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا، اگر یا فتح پڑھنے سے دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے تو اس سے بڑھ کر ساتھیوں، بھائیو بہنوں، اور کیا چاہتے ہو؟ آپ نے ساتھیوں، بھائی بہنوں، جیسے ہی یا فتح کا وظیفہ بتائی ہوئی تعداد میں 11 بار پڑھ لیا، اب آپ نے 17 رجب ہفتے کے مبارک دن کے اس معجزاتی عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ ساتھیوں، بھائی بہنوں، یا اللہ یا محمد کو اب آپ نے پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دونوں ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتی ہے، اور جو ہستی، جس ہستی کے لیے دنیا اور یہ آخرت کی رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے سب کچھ کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے بن مانگے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا محمد رب کریم کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ اب جو بندہ ان دونوں ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے جو کچھ بھی مانگتا ہے، رب کریم اس کی حاجات کو پورا کر دیتے ہیں۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھمچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دوستوں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے جو ہم آج تک قصے کہانیوں میں سنتے آ رہے تھے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزات دکھاتی ہے، بزرگان دین کے ہم کلام سنتے سناتے آئے ہیں، تو دوستو آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان اور خلوص و نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگ لینا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے ساتھ ہی آپ کی ہر ناممکن حاجات انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجیے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے ساتھیوں، بھائی بہنوں، کہ اس کے پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائے، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی قبولیت ہو چکی ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو بھی مانگیں گے رب کریم سے، رب کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی انشاءاللہ۔ دوستو، اب وقت رب کریم سے مانگنے کا، رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا۔ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کا ایک ایسا راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں ساتھیوں، بھائیو بہنوں،
دوستو اب رب راضی ہے، اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے، یعنی کہ 2 وظائف آپ نے پڑھ لی ہیں۔ اللہ والوں، پہلے آپ نے یا بتاؤ کو پڑھا، اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا، کامیاب کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا، اور آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر 11 بار پڑھا۔ جب 11 بار آپ نے ان دونوں ناموں کو ملا کر بھی پڑھ لیا تو پھر اس کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ دوستو آپ نے یہ وظیفہ بتائے ہوئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو اس کلمے کو پڑھنے کے پتہ چل جائیں کہ کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جاتے تو ساتھیوں بھائیو بہنوں تو یقین کریں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا ہے، اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، اس کی حاجات کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما دو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، ان میں سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح کو رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات، ان سب وظائف کو سب کو ملا کر رکھ دیں، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھاری ہے، وزن میں بھی بھاری ہے، فضیلت میں بھی بھاری ہے، اور قبولیت میں بھی بھاری ہے۔ اللہ والو، آج رب کریم کو منانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا۔ آپ اللہ پاک کے ساتھیوں بھائی بہنوں، اللہ پاک آپ کے اوپر اپنی خاص نظر کرم عطا فرمائے گا۔ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب ہم لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں گے، اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 17 رجب ہفتے کے دن کے اس مجرب ترین عمل کا تیسرا وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ نے پہلا کلمہ 21 بار جب پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے جتنی بھی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، ان کے لیے خوب ساری دعاؤں کو کرتے ہوئے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ دعا ہے اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو ساتھیوں بھائیوں بہنوں اگر دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو آپ بھی مجھے معاف کیجیے گا، اور اللہ پاک بھی اپنی شان کریمی کے صدقے مجھے معاف فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیے، آباد رہیے۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور آپ کو اللہ پاک کا کون سا نام پسند ہے کامنٹس میں لکھ کر جائیے گا۔ اللہ پاک خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔